بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے تکبر اور جمہوریت کا بڑھاپا۔ ایک انگریز مصنف ہے جس کا میں نام بھولنے لگا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں، لیکن شاید گفتگو کے دوران نام یاد آ جائے۔ وہ مصنف کہتا ہے کہ تکبر، رعونت اور گھمنڈ اور مطلق الانانیت جب قوموں اور حکومتوں میں پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک طرح کی ڈیولپمنٹ، بلکہ بڑی گہری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب کوئی حکومت، کوئی مملکت یا کوئی بھی طرز معاشرت یا زندگی وہ ڈیموکریٹک یا شعورائی انداز سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہو تو پھر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب جمہوریت بوڑھی ہو گئی، کمزور، بیمار ہو گئی ہے اور اس کے آخری ایام ہیں۔ کسی بھی قوم میں تکبر یا گھمنڈ آ جائے تو وہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ جمہوریت جس کو لے کر یہ کئی صدیوں سے چل رہے تھے اب کمزور اور معاف ہو گئے ہیں۔ تکبر اور رعونیت کے بڑے روپ ہیں، اونچے بھی اور نیچے بھی، اور ان کو سنبھالا دینا اور ان کے ساتھ اس شرافت کے ساتھ چلنا جس کا معاملہ نبیوں نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ کسی قسم کی تعلیم، کسی قسم کی دنیاوی تربیت ہمارا ساتھ نہیں دیتی، اور تکبر سے انسان بس اوپر سے اوپر ہی نکل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس حوالے سے بہت کوششیں ہوتی ہیں۔ 220 یا 240 قبل مسیح میں جب ہمارے خطے میں گندھارا حکمرانی تھی، تب سوات کے قریب بدھوؤں کی ایک بستی تھی، بدھ مت یعنی ان کی ایک بستی تھی، اور وہ بڑے بھلے لوگ تھے جیسے بدھ لوگ ہوتے ہیں۔ ان پر ایک ہندو راجدھانی حکومت نے حملہ کر دیا۔ بدھوؤں نے فصیل کے دروازے بند کر دیے اور وہ بیچارے اندر چھپ کے بیٹھ گئے۔ ہندو فوج نے اپنے تیر، ترکش اور اگنی بم پھینکے تو فصیل کے اندر بے چینی پیدا ہوئی۔ کچھ بوڑھے بزرگ اور صلح پسند بدھ دروازہ کھول کے باہر نکلے اور انہوں نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تم سے لڑنا اور جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بدھوؤں نے کہا کہ جناب حضور، ہم تو لڑنا نہیں چاہتے۔ تب ہندو مہاراجا نے کہا کہ ہم تمہاری نسل ختم کرنا چاہتے ہیں اور تم کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اس چھوٹی سی ریاست پر جو تم نے سوات کے کنارے بسائی ہے، اس پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بدھوؤں نے دیکھا اور کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ قبضہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ہندو مہاراجا سے 1 گھنٹے کی مہلت مانگی۔ وہ بدھ بزرگ پلٹے، انہوں نے اپنی بستی کے لوگوں سے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ، جو بھی چھوٹا موٹا اٹھا سکتے ہو، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر بستی کو خالی کر دو۔ پھر یوں ہوا کہ وہ جتنے بھی بدھ لوگ تھے وہ وہاں سے چل پڑے۔ باہر فوج کھڑی تھی اور بدھ ان کو سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، آپ قبضہ فرما لیجئے۔ جب وہ بستی بالکل خالی ہونے لگی تو ہندو فوج کے سپہ سالار یا سیناپتی نے انہیں روک کے کہا، او بدھوؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم بستی خالی کر کے جا رہے ہو، ہم اس خالی خولی بستی پر قبضہ کر کے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، یہ خالی نہیں، اس میں ہمارا سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، خالی سامان نہیں چاہیے، ہماری گھمنڈ کی جو آگ ہے وہ خالی سامان سے نہیں بجھے گی، یہ اس وقت بجھے گی جب تک ہم تم کو زیر نگی نہیں کریں گے، جب تک تم کو زیر نہیں کریں گے اور تم پر حکمرانی نہیں کریں گے یا تم کو اپنے ہاتھوں لڑ کے ختم نہیں کریں گے۔ بدھوؤں نے کہا کہ ہم تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے زیر نگی ہیں اور ہم نے اب جنگل میں بسنے کا اہتمام بھی کر لیا ہے۔
اس کے باوجود ہندوؤں نے جاتے ہوئے گھمنڈ اور تکبر میں بدھ بھکشوؤں پر حملہ کر دیا، کچھ کو مار ڈالا، کچھ کو زنجیریں ڈال کے غلام بنا لیا اور اپنے گھمنڈ کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا۔ انسانی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں چلتی آئی ہیں اور آ رہی ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ تعلیم کی وجہ سے یا بہت اعلیٰ درجے کی تربیت کی وجہ سے یا قدم قدم یہ قافلہ چلنے کے باعث انسان کے اندر رعونت، تکبر اور گھمنڈ کا جذبہ کم ہو جائے گا۔ آپ جب بھی تاریخ کے ورق پلٹیں گے، بڑے بڑے حکمرانوں، شہنشاہوں، بادشاہوں اور سلطنتوں نے اپنے گھمنڈ اور تکبر کی خاطر چھوٹی چھوٹی مملکتوں اور راجدھانیوں اور بستیوں پر اور اپنے برابر والوں پر بھی بڑھ چڑھ کے حملے کیے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار کرنے کی نیت سے ایسا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری زندگی میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی زندگی میں آپ کی کسی ایسے مقام پر بے عزتی ہو جاتی ہے، آپ کھڑے کھڑے موم بتی کی طرح پگھل کے خود اپنے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد ہے جب میں اٹلی کے دارالحکومت روم میں رہتا تھا اور تب قدرت اللہ شہاب کورس کرنے کے لیے ہالینڈ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے خط لکھا کہ میں 1 ہفتے کے لیے تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں اور میں روم کی سیر کروں گا اور وہاں پھروں گا۔ باوجود اس کے کہ 7 دن بہت محدود اور کم عرصہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ روم 7 دنوں کے اندر کسی حد تک روم دیکھا جا سکتا ہے، تو میں بھی کسی حد تک اسے دیکھنے کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ضرور آئیے۔ جب وہ آئے تو 3 دن ہم روم کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومتے رہے اور جتنے بھی وہاں عجائب گھر تھے انہیں دیکھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ روم کے میوزیم تو سال بلکہ 100 سال میں بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ بہرحال ہم پھرتے اور گھومتے رہے۔ ایک شام بیٹھے بیٹھے قدرت اللہ شہاب کے دل میں آیا اور کہنے لگے کہ میں پومپیائی، یہ ایک شہر ہے جو کہ بڑے پہاڑ کے لاوے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا اور اب بھی وہ جلا ہوا اور برباد شہر ویسے کا ویسا پڑا ہے، اور لاوے کے خوف سے ایک کتا لاوے کے آگے آگے چیختا ہوا بھاگا تھا، لیکن ایک مقام پر آ کر لاوے نے اسے بھی پکڑ لیا اور وہ جل بھن گیا۔ چنانچہ اس کا حنوط شدہ وجود اب بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ پومپیائی کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ لاوے کے باعث وہاں جس طرح لوگ مرے تھے، گرے تھے، انہیں بھی ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ حماموں اور غسل خانوں اور دکانوں پر جس طرح سے لوگ تھے ویسے ہی پڑے ہیں۔ وہ بڑی عبرت کی جگہ ہے۔ قدرت اللہ کہنے لگے میں اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کیونکہ پھر مجھے ایسا موقع نہیں ملے گا۔ پومپیائی روم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، وہاں جانے میں ٹرین پر غالباً 2-پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ جب ہم وہاں جانے لگے تو کہا کہ میں ایک ایسا جوتا لینا چاہتا ہوں جو بڑا نرم و نازک اور فلیکسیبل ہو اور وہ پاؤں کو تکلیف نہ دے تاکہ میں آسانی سے چل پھر سکوں۔ میں نے کہا یہ تو جوتوں کا گھر ہے، یہاں تو اعلیٰ درجے کے جوتے ملتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک اعلیٰ درجے کی جوتوں کی دکان پر گئے۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے بہت معزز رائٹر ہیں اور انہیں ایک اعلیٰ قسم کا جوتا خریدنا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت، نرم اور لچکدار جوتا دکھایا جس کو ہاتھ میں پکڑنے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ چرمی کھال جوتا نہیں ہے بلکہ کپڑے کا ہے، اور لچک اس میں ایسی کہ یقین نہ آئے۔ یقین کریں آپ کا ہاتھ سخت ہوگا لیکن وہ جوتا انتہائی نرم تھا۔ قدرت اللہ نے اسے بہت پسند کیا اور خرید لیا۔ جب چل کے دیکھا تو انہوں نے خوشی سے سیٹی بجائی کہ اس سے اچھا جوتا میں نے ساری زندگی میں نہیں پہنا۔ ہم وہاں سے پومپیائی کے لیے روانہ ہوئے۔ اب ظاہر ہے پومپیائی ایک پتھریلا علاقہ ہے، اس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی، جلی ہوئی، کیونکہ جیسا کسی زمانے میں تھا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ ہم چلتے رہے، کوئی 15-20 منٹ کے بعد ایک پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا اور اس کے ٹانکے اکھڑ گئے۔ وہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ایسے چلتے رہے جیسے بگلا چلتا ہے۔
اب ہاتھ میں جوتا پکڑے اونچی نیچی گاڑیوں اور پہاڑیوں پر چل رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے پاؤں کا جوتا بھی جواب دے گیا۔ چنانچہ دونوں کو تسموں سے لٹکا کر انہوں نے پکڑ لیا اور ننگے پاؤں وہ پوم پیائی کی زیارت کرتے رہے، جیسے یاتری مقدس مقامات کی کرتے ہیں، اور شام کو ننگے پاؤں واپس آئے اور کہنے لگے، یار یہ جوتے جو اتنے قیمتی تھے انہوں نے یہ حال کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان جوتوں کے تلے اور پتاوے تک الگ ہو چکے تھے، تو مجھے بہت غصہ آیا اور اس میں میری بے عزتی بھی تھی، کیونکہ میں تو ہر وقت روم کی تعریف کرتا رہتا تھا، جس طرح اب بھی کرتا رہتا ہوں۔ اگلی صبح میں دکان پر گیا، ساتھ شہاب صاحب بھی تھے۔ میں نے کہا، دیکھیے آپ نے اتنے مہنگے جوتے ہمیں دیے ہیں، یہ تو 2 گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں چلے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ایک آدمی اتنی دور سے آیا ہے اور تمہارے نامی گرامی اور تاریخی شہر کی زیارت کر رہا ہے، لیکن تم نے ایسے جوتے دے دیے۔ جو دکاندار تھا وہ بڑے نرم خو اور محبت والے انداز میں کہنے لگا، صاحب ہم شرفاء اور معزز لوگوں کے لیے جوتے بناتے ہیں، پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں بناتے۔ یہ ایک تکبر کی تلوار تھی جس نے ہم دونوں کو اس مقام پر بری طرح سے قتل کر دیا۔ انسان اکثر دوسروں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایسے فکرے مجتمع کر کے رکھتا ہے، وہ اس فکرے کے ذریعے وار کرے اور اس پر حملہ آور ہو اور پھر اس کی زندگی اور اس کا جینا اس کے لیے محال کر دے۔ اس طرح حملے بڑی سطح پر بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے لیول پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں یہ روایت بہت کم تھی، اگر تھی تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو اس فرعونیت سے نکالتے رہتے تھے جس کا گناہ شداد، فرعون، نمرود اور حامان نے کیا تھا۔ ان کا یہ بس ایک ہی گناہ تھا جو سب گناہوں سے باری تھا۔ ازل سے لے کر آج تک انسان کے ساتھ گناہ اور بدیاں چمٹی رہی، کچھ کم ہوتی ہیں اور کچھ زیادہ۔ کسی کے پاس ایک بدی بالکل نہیں ہوتی، کسی کے پاس کافی تعداد میں ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جو تکبر کا مرتکب نہ رہا ہو، کسی نہ کسی روپ میں وہ ضرور اس گناہ کا شکار ہوا ہے یا اس میں مبتلا رہا ہے۔ ہمارے صوفی لوگ اس تلاش میں مارے پھرے ہیں کہ کوئی ایسی راہ تلاش کی جائے جس سے تکبر کی شکل میں کمی واقع ہو۔ ایک درویش جنگل میں جا رہے تھے، وہاں ایک بہت زہریلا کوبرا سانپ پھن اٹھائے بیٹھا تھا۔ اب ان درویشوں، سانپوں، خوفناک جنگلی جانوروں اور جنگلیوں کا ازل سے ساتھ رہا ہے۔ وہ درویش سانپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ انہوں نے سانپ سے کہا کہ ناگ راجا، یار ایک بات تو بتا کہ جب کوئی تیرے سوراخ کے آگے جہاں تو رہتا ہے بین بجاتا ہے تو تو باہر کیوں آ جاتا ہے؟ اس طرح تو تجھے سپیرے پکڑ لیتے ہیں۔ سانپ نے کہا، صوفی صاحب بات یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے دروازے پر آ کر تجھے پکارے تو یہ شرافت اور مروت سے بعید ہے کہ تو باہر نہ نکلے اور اس کا حال نہ پوچھے۔ میں اس لیے باہر آتا ہوں کہ وہ مجھے بلاتا ہے، تو یہ شریف آدمیوں کا شیوا نہیں کہ وہ اندر ہی گھس کے بیٹھے رہیں۔ ایک طرف تو مشرق میں اس قسم کی تعلیم اور تہذیب کا تذکرہ رہا ہے، اور دوسری طرف اسی مشرق کے لوگ اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے اور اپنی مونچھ کو اینٹ کے رکھنے کے لیے مظلوموں اور محکوموں پر حملے کرتے رہے ہیں تاکہ ان کی رعونیت اور تکبر کا نام بلند ہو۔ بعض اوقات بڑے اچھے افعال جو بظاہر بڑے معصوم نظر آتے ہیں وہ بھی تکبر کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ بات شاید پہلے بھی کی ہو کہ جب میں اول میں بابا جی کے ڈیرے پر گیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ بابا جی سے اندر کوٹھڑی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور کچھ لوگ ان کے بکھرے ہوئے الگم بلغم اور اگڑم بگڑم پڑے ہوتے تھے، یعنی جوتے بے ترتیب پڑے ہوتے تھے، انہیں اٹھا کر ترتیب سے دروازے کے آگے ایک قطار میں رکھتے چلے جاتے تھے تاکہ جانے والے لوگ جب جانے لگیں تو انہیں زحمت نہ ہو
اور وہ آسانی کے ساتھ پاؤں ڈال کے چلے جائیں۔ میں یہ سب 4 5 6 روز تک دیکھتا رہا اور مجھے لوگوں کی یہ عادت اور انداز بہت بھلا لگا۔ چنانچہ ایک روز میں نے بھی ہمت کر کے، حالانکہ میرے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا، میں نے بھی ان جوتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس زمانے میں سوٹ پہنتا تھا اور مجھے یہ فکر رہتا تھا کہ میری ٹائی جیکٹ کے اندر ہی رہے، لٹکنے نہ پائے، اس لیے جھکے ہوئے بار بار اپنے لباس کو اور اپنے وجود کو اور خاص طور پر اپنے بدن کے خم کو نظر میں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ 2 دفعہ ایسا کیا۔ جب بابا جی کو پتہ لگا تو وہ بھاگے بھاگے باہر آئے، کہنے لگے، نا نا، آپ نے ہرگز یہ کام نہیں کرنا۔ میرے ہاتھ میں جوتوں کا ایک جوڑا تھا، انہوں نے فوراً واپس رکھوا دیا اور کہا، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں، چھوڑ دیں، یہیں چھوڑ دیں۔ میں بڑا ناداں ہوا اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح سے روکا اور مجھے یہ ایک اور طرح کی ذلت برداشت کرنا پڑی۔ ایک روز جب تخلیہ تھا، میں نے بابا جی سے پوچھا کہ سر، یہ آپ نے اس روز میرے ساتھ کیا کیا؟ میں تو ایک اچھا اور نیکی کا کام کر رہا تھا، جو بات میں نے آپ ہی کے ہاں سے سیکھی تھی، اس کا اعادہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ہنس کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ پر یہ واجب نہیں تھا جو آپ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تکبر کی طرف جا رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو روک دیا۔ میں نے کہا، جناب، یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے، اگر آپ وہاں جوڑے اسی طرح سے سیدھی قطاروں میں رکھتے رہتے جس طرح سے اور لوگ رکھتے تھے، تو آپ کے اندر تکبر کی ایک اور رمق پیدا ہو جانی تھی کہ دیکھو، میں اتنے بڑے ادارے کا اتنا بڑا ڈائریکٹر جنرل ہوں اور اتنے اعلیٰ سرکاری عہدے پر ہوں، اور میں یہ جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ لوگوں نے بھی دیکھ کر کہنا تھا، سبحان اللہ، یہ کیسا اچھا نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کے اندر عاجزی کی بجائے تکبر اور گھمنڈ کو اور ابھرنا تھا۔ اس لیے آپ مہربانی کر کے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور یہ کام ہرگز نہ کریں۔ پھر مجھے رکنا پڑا اور ساری عمر ہی رکنا پڑا، اس لیے کہ دل کی سلیٹ پر اندر جو ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے انا کی اور تکبر کی، وہ کسی صورت بھی مٹتی نہیں ہے، چاہے جس قدر بھی کوشش کی جائے، اور اس کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ایک شام ہم لندن میں فیض صاحب کے گرد جمع تھے اور ان کی شاعری سن رہے تھے۔ انہوں نے ایک نئی نظم لکھی تھی اور اس کو ہم بار بار سن رہے تھے۔ وہاں ایک بہت خوبصورت پیاری سی لڑکی تھی۔ اس شعر و سخن کے بعد سیلف کی باتیں ہونے لگیں، یعنی انا کی بات چل نکلی، اور اس کے اوپر تمام موجود حاضرین نے بار بار اقرار و اظہار اور تبادلہ خیال کیا۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا، فیض صاحب، مجھ میں بھی بڑا تکبر ہے اور میں بھی بہت انا کی ماری ہوئی ہوں، کیونکہ صبح جب میں شیشہ دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اللہ نے فیض صاحب کو بڑی سینس آف ہیومر دی تھی۔ کہنے لگے، بی بی، یہ تکبر اور انا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ انہوں نے یہ بات بالکل اپنے مخصوص انداز میں لبا اور لٹا کے کی۔ وہ بیچاری کہکا لگا کے ہنسی۔ زندگی کے اندر ایسی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن قوموں کے لیے اور انسانی گروہوں کے لیے تکبر اور انا، رعونت، گھمنڈ اور مطلق الانانیت بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس انگریز مصنف جس کا نام اب میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ انگریز مصنف جی کے چیٹسن کہتا ہے کہ جب تکبر انسان کے ذہن میں آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں، اور میں جس کو چاہوں زیر کر سکتا ہوں اور جس کو چاہوں تباہ کر سکتا ہوں، تو وہ حکومت، وہ دور، وہ جمہوریت یا وہ بادشاہ، چاہے کتنی ہی کامیابی کے ساتھ جمہوری دور سے گزری ہو، اس بابت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس جمہوریت کا جس کا نام لے کر وہ چلے تھے، اس کا آخری پہر آن پہنچا ہے اور وہ جمہوریت ضعیف ہو گئی ہے اور اس میں ناتوانی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ وقت قریب ہے جب وہ جمہوریت فوت ہو جائے گی اور فوراً ہی گھمنڈ اور فرعونیت میں بدل جائے گی۔
مشرق میں اس پر بطور خاص توجہ دی جا رہی ہے اور بار بار مسلسل دہرا کر ایشیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بار بار اس بات پر زور دیا جاتا رہا کہ اپنے آپ کو گھمنڈ سے، فرعونیت اور شدادیت سے بچایا جائے، کیونکہ یہ انسان اور روح انسانی کو بالکل کھا جاتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب خدا کے مقابلے میں خود کو لانا ہے۔ حافظ ضامن صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا نام شمس اللہ خان یا اسد اللہ خان تھا۔ چلیے اسد اللہ خان رکھ لیتے ہیں۔ وہ خلیفہ تھے لیکن طبیعت کے ذرا سخت تھے، کیونکہ پٹھان تھے۔ ان کے ہاں ایک مرتبہ چوری ہو گئی۔ اب وہ گاؤں کے مکھیا بڑے چودھری تھے، ان کے ہاں چوری ہو جانا بڑے دکھ کی بات تھی۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے طور پر تحقیق و تفتیش شروع کر دی۔ ایک بڑا نیک نمازی جولاہا تھا جو گفتگو میں بڑا کمزور تھا، وہ بھی پیش ہوا۔ اب لوگوں نے اس کے حوالے سے کہا کہ چونکہ یہ بولتا نہیں اور ڈرا ڈرا سے رہتا ہے اور اندازہ یہی ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ چنانچہ اسد اللہ خان نے غصے سے پکار کر کہا کہ جولاہے، سچ سچ بتا ورنہ میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ بیچارہ سیدھا آدمی تھا، وہ سہم گیا اور ہکلا گیا، اس کی زبان میں لکنت آ گئی۔ خان صاحب نے اس کی گھبراہٹ اور لکنت سے یہ اندازہ لگایا کہ یقیناً چوری اسی نے کی ہے۔ انہوں نے اسے زور کا ایک تھپڑ مارا، وہ لڑکھڑا کے زمین پر گر گیا اور خوف سے کانپنے لگا اور سر اسبات میں ہلایا کہ جی ہاں، چوری میں نے ہی کی ہے۔ وہ جولاہا سیدھا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ انہیں سنایا اور کہا کہ میری زندگی عذاب میں ہے اور میں یہ گاؤں چھوڑ رہا ہوں۔ مولانا گنگوہی نے خان صاحب کو ایک رکا لکھا کہ تمہارے گاؤں میں یہ واقعہ گزرا ہے اور اس طرح تم نے اس جولاہے پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کیا آپ نے عذر شرعی کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ آپ کو کیا حق پہنچتا تھا؟ اس بات کا جواب ابھی سے تیار کر کے رکھ دیجئے، کیونکہ آگے چل کر آپ کی اللہ کے ہاں یہ پیشی ہوگی اور پہلا سوال آپ سے یہی پوچھا جائے گا۔ جب یہ رکا اسد اللہ خان کے پاس پہنچا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور سٹپٹائے، گھبرائے اور وہیں سے پیدل چل پڑے اور گنگوہا پہنچے۔ جب مولانا گنگوہی کے ہاں پہنچے تو وہ آرام فرما رہے تھے۔ ان کے خادم سے کہنے لگے، آپ مولانا سے کہہ دیجئے ایک ظالم اور خونخوار قسم کا آدمی آیا ہے، کہیں تو حاضر ہو جائے، نہیں تو وہ جا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے اور کنویں میں ڈوب کر مر جائے، اور میں اس کا تہیہ کر کے آیا ہوں۔ مولانا نے انہیں اندر بلوا لیا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور فرمانے لگے، میاں کیوں شور مچایا ہوا ہے اور کیا ایسا ہو گیا ہے کہ تم وہاں سے پیدل چل کے آئے؟ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، معافی مانگ لو، اور کیا ہو سکتا ہے، جاؤ چھوڑو، اپنے ضمیر پر بوجھ نہ ڈالو۔ چنانچہ خان صاحب واپس آ گئے اور آ کر گاؤں میں اعلان کیا کہ اس جولاہے کو پھر بلایا جائے، اسی میدان میں جہاں اسے سزا دی گئی تھی۔ وہ جولاہا بیچارہ پھر کانپتا ڈرتا ہوا حاضر ہو گیا، کہنے لگا، جتنا میں نے تجھے مارا تھا اتنا تو مجھے مار۔ اب لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، جناب یہ بیچارہ کانپ رہا ہے، یہ کیسے آپ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ خان صاحب کہنے لگے، اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تو میں مارا جاؤں گا؟ جولاہے نے بھی کہا، جناب میری یہ بساط نہیں ہے اور میرا ایسا کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا، اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہم دونوں کو معاف کرے۔ چنانچہ وہ گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن جب وہ جولاہا کھڈی پر کپڑا بن رہا تھا تو خان صاحب اس کی بیوی کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، گھر کے کام کاج کے لیے اب میں حاضر ہوں، جو چیز سودا سلف منگوانا ہو مجھے حکم کیا کیجیے، بھائی صاحب کے ہاتھ نہ منگوایا کیجیے۔ اب عورتوں کو اگر مفت کا نوکر مل جائے تو کہاں چھوڑتی ہیں؟ پھر خان صاحب آخری دم تک ہر روز صبح اپنی بگی دور کھڑی کر کے اس جولاہے کی بیوی کے پاس جاتے
اور جو بازار سے چیزیں لانا ہوتی لا کر دیتے رہے، اور وہ گھر کا سودا اپنے کندھوں پر اٹھا کے لا کے دیتے۔ بعض اوقات وہ دوپہر کو بلوا بیچتی کہ فلاں کام رہ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ملازموں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر میں سویا بھی ہوں تو بھی مجھے بتایا جائے۔ جب تک وہ زندہ رہے اس جلاہے کی بیوی کا ہر حکم بجا لاتے رہے کہ شاید اس وجہ سے جان بخشی ہو جائے اور آگے چل کر وہ سوال نہ پوچھا جائے۔ کسی شرعی ضرورت کے تحت آپ نے اس کو تھپڑ مارا تھا، یعنی یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ کس شرعی ضرورت کے تحت آپ نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ امید ہے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا ہوگا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔